اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے باہر نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے 13 ابتدائی جو سال تھے، جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اس میں ایمان والوں نے کافروں کے ہاتھوں بڑی سی بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر ہاتھ نہیں ہٹایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر، معافی، درگزر ہی کی تلقین ہے، اور اس بات کا حکم تھا کہ نماز قائم کرو اور جماعتی تنظیم قائم کرو، اپنے آپ کو منظم کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ پھر جب مدنی دور میں اسلام طاقتور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی، اور ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مگر اکثر حضرات صحابہ اور تابعین کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی یہ والی آیت ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس آیت کو پہلی فرمایا وہ بھی چونکہ ابتدائی آیتوں میں سے ہے، جہاد کے متعلق، قتال کے متعلق، کافروں سے لڑنے کے متعلق ابتدائی آیتوں میں سے ہونے کی وجہ سے وہ بھی پہلی آیت کہی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی،
اور فرمایا کہ اس آیت میں جو دوسری آیت ہے اذن للذین یقاتلون، کہ وہ بھی دشمن کے سامنے اب ڈٹ جائیں، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اور وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یعنی اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے، ان کی طرف سے پہل ہوگی تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور ابتداء میں ایسا ہی ہوا ہے، پہل کفار کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے 13 سال تک ایمان والوں کو مکہ میں ستایا، پھر ہجرت پر مجبور کیا، کئی کو شہید کیا، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے، منصوبے بنائے، اور ہجرت کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کیا ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کافر آئے تھے لڑنے کے لیے، مسلمان نہیں گئے، یعنی ابتدا جو ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے۔ ایک عیسائی وکیل تھا جو بعد میں مسلمان بھی ہوا، اللہ پاک نے اسے اسلام کی دولت دی، لارڈ ہیڈلے اس کا نام تھا۔ اس نے کہا تھا کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے مسئلے جہاد کی وجہ سے انہیں بدنام کرتی ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں تو جہاد ہے، کافروں کو قتل کرنا ہے، کافروں سے لڑائی ہے، اور مسلمان جو ہے زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ہمیشہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور وہ اپنے دعویٰ کو جغرافیائی طور پر ثابت کرتا ہے۔ وہ جو نو مسلم تھا وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ پہلی 3 جنگیں کہاں لڑی گئی۔ پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی جو مکہ سے سینکڑوں میل دور ہے جبکہ مدینہ سے قریب ہے۔ پھر دوسری جنگ، جنگ احد کے میدان میں ہوئی، وہ بالکل ہی مدینہ کے مضافات میں ہے، مدینہ اب تو مدینہ کے اندر ہے۔ کفار نے یعنی اتنے دور سے جنگ لڑنے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ اور تیسری بڑی لڑائی جنگ خندق ہے، اس میں بھی کفار مکہ سے سفر کر کے، کئی 100 میل کا سفر کر کے حملہ آور ہوئے، مگر مسلمانوں نے مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کیا۔ لہٰذا مسلمانوں پر یہ الزام لگانا قطعاً ناروا ہے کہ ان کا دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اور آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے قتل ہوئے، اور کافروں کی جنگوں میں جب جب کسی ملک پر بمباری کرتے ہیں، نہ اسپتالوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کو پھر معاف نہیں کیا جاتا، اس بموں کے ذریعے جو ہے سب کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس آیت میں دفاعی جہاد، یعنی اگر آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے آگے سے جواب دیں۔ فرمایا جو تم سے لڑتے ہیں تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر زیادتی نہ کرو، مگر زیادتی نہ کرو۔ اب زیادتی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نوجوان آئے ہیں، تم ان کو مارو، مگر ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں، ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس چیز سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھی، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ اور ابو داود میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جہاد پر جانے والے صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات منقول ہیں کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے، ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزید ابن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی، اور اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ عبادت گزاروں کو، راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جب کہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ ان کو، ایسے لوگوں کو جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہوتے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو قتل نہ کرو، ان کے ساتھ ان کو نہ چھیڑو۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاد صرف دین کی خاطر کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا کا ایک دوسرا مطلب کہ جہاد صرف دین کی خاطر کرو، اس کے علاوہ جہاد کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے یا مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو، بلکہ خالص دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں حصہ لو۔ گویا اسلام کا جہاد اتنا پاکیزہ ہے کہ دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اب اسلام کے جہاد پر اعتراض کرنے والے جو نام نہاد متمدن لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بڑے متمدن اور بڑے پرامن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ان کی آپ ذرا حالت دیکھیں۔ اعتراض اسلام پر ہے، لیکن ان کی دنیا کی خاطر لڑی جانے والی جنگ میں ہزاروں، لاکھوں، بلکہ اگر کروڑوں کہا جائے تو تب بھی ٹھیک ہوگا، بے گناہ جانوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہسپتالوں پر بمباری کر کے مریضوں تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ اس جدید حالیہ دور میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، افغانستان میں، عراق میں اور کئی ممالک میں انہوں نے یعنی ہسپتالوں پر بمباری کی، اسکولوں پر بمباری کی، شادی کی تقریبات پر بمباری کی، عام لوگوں پر بمباری کر کے ان کو بیچاروں کو شہید کر دیا۔ صرف دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ کے قریب انسان لقمہ اجل بن گئے، اور پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ کے لگ بھگ جانیں ضائع ہوئی۔ اندھا دھند بمباری سے کھیت تباہ ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، عورتیں اور بچوں بھی اس ہلاکت کے شکار ہوئی۔ آخر یہ کون سی تہذیب اور کون سا تمدن ہے، اور اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے؟ اور ہم مسلمان بھی وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو اسلام دشمن کرتے ہیں۔ اصل میں ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو پھر اس وجہ سے ہم بھی انہی والی باتیں کرتے ہیں۔ بال فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بھی کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں جن کے تحت ہی جنگ لڑی جا سکتی، اور فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی جن لوگوں سے تم جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان سے جنگ کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرہ کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا، جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدہ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگر وہ لوگ اس سال بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لڑنے لگ گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر یہ آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور اگر قدرت میں ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو۔ اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑائی سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ معافی کی، درگزر کی، عفو کی تلقین ہوتی رہی، اس لیے صحابہ کرام کی اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ شاید کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہو۔ اس خیال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو عبادت، حج، عمرہ سے روکنا، نماز سے روکنا اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی۔
اور اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں جو فتنہ سے ہے، فتنہ کا لفظ ذکر کیا، اس سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو عبادت سے روکنا ہی مراد ہے۔ اس میں فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور میں نے بتا دیا فتنہ سے مراد کفر و شرک کا غلبہ، بد نظمی، ظلم و زیادتی ہے۔ اگر یہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر ایمان کے راستے سے روکتے ہیں، رکاوٹ بن جائیں، تو پھر یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ البتہ ایک اصول یاد رکھو کہ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، انہیں مسجد الحرام کے پاس قتل نہ کرو، یہ حرم پاک کا تقدس کا تقاضا ہے، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے مسجد حرام میں جنگ کرے۔ اور فَإِنْ قَاتَلُوکم، اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے جہاد کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کا تقاضا ہے کہ تمہاری طرف سے پہل نہ ہو، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر تمہیں بھی دفاع کی اجازت ہے۔ یہ بیت اللہ، مسجد الحرام، حرم، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس خطے کو محترم بنایا، حتیٰ کہ یہاں کے درخت کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، کسی جانور کو ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی، شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شکار کو چھیڑنا بھی جائز نہیں۔ یہاں پر تو لڑائی تو بالکل ہی حرام ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا تم پر حملہ آور ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے تمہیں بھی اجازت ہے۔ تو چونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ حرم میں تو لڑائی جائز نہیں ہے، اور اگر ہم وہاں گئے تو کافروں نے لڑائی شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر وہ پہل کر دیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دن کے کچھ حصے کے لیے میرے واسطے حرم میں لڑائی کو حلال قرار دیا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ مشرک آمادہ جنگ ہو۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس پاک خطے پر لڑائی کو حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے من دخلہ کان آمنا، یعنی جو کوئی حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ تو بہرحال الغرض یہ فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس اگر مشرک لڑائی کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی جواب دینے کی اجازت ہے، تم بھی انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کفار کا یہی بدلہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنِ انتہوا، اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں اور صلح کر لیں تو پھر تمہیں بھی لڑائی کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان کا تو لڑنا، مسلمان کا صلح سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب وہ لڑائی سے رک گئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو بس اب معاملہ صاف ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے تمہیں بھی لڑائی سے باز آ جانا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں جہاد کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ جہاد ہے کس لیے، جہاد کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یعنی جہاد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد، جنگ و جدل، بد امنی، بد نظمی اور کفر و شرک کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ اسلام کے غلبے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو، اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے باقی رہے۔ یعنی جو کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کوئی شخص روکنے والا نہ ہو، وہ بلا خوف و خطر دین کو اختیار کر سکے، اسلام کو قبول کر سکے۔ تو فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ اس قسم کی فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، زیادتی نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ان پر کوئی زیادتی نہیں۔ لیکن البتہ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جا سکے اور فتنہ و فساد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے،
اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بھی بیان فرما دیے اور بتا دیا کہ جہاد کس مقصد کے لیے ہے، جہاد کا طریقہ کار کیا ہے، جہاد کے اصول کیا ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، جہاد فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور جہاں بھی صحیح معنوں میں جہاد ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جہاد ہوا ہے، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان قربانیوں کے بدلے میں ضرور انصاف، عدل، امن و امان، سکون، خوشحالی لائی۔ بس انسان، ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ایک دوسرا جو صحابہ کے ذہن میں بات تھی کہ چونکہ یہ مہینے تو حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، وہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی حرام ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی بتا دیا کہ ابتدا نہیں کرنی، اگر وہ ابتدا کر دیں تو پھر تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، زیادہ سنگین ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ صدق اللہ العظیم۔